پارٹ ون میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح فرنیس بیراباس کی جائیداد ضبط کر لیتا ہے، پھر بیراباس بدلہ لینے کی ٹھانتا ہے۔ جب بدلہ لیتا ہے تو فرنیس کے بیٹے لوڈووک کو مارتا ہے۔ لوڈووک کا دوست پھر یعنی میتھیاس آپس میں لڑتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں مرتے ہیں، تو بیراباس کامیاب ہو جاتا ہے ریونج لینے میں۔ بیٹی معصوم ہوتی ہے تو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی غلطی ہو گئی ہے اس کی بیٹی سے۔ تو جب بیٹی کو پتہ چلتا ہے کہ میری وجہ سے یہ میتھیاس اور لوڈووک مرے ہیں اور اس میں میرے باپ کا ہاتھ ہے، تو یہ باپ سے نفرت کرنا شروع ہو جاتی ہے اور باپ سے پھر بدلہ لینے کی ٹھانتی ہے، تو یہ کرسچینٹی قبول کر لیتی ہے۔ اب جب کرسچینٹی میں یہ آتی ہے، عیسائی پادری ایک ہوتا ہے جیکومو، وہ عیسائی کرسچینٹی مذہب قبول کرواتا ہے اس سے۔ تو جب بیراباس کو ساری صورتحال کا پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی نے یہ قبول کر لیا ہے، تو اب بیراباس ایک سازش تیار کرتا ہے، ایک پلان بناتا ہے۔ وہ اپنے غلام ایتھامور کو زہر سے بھرے پوائزنس رائس بھیجتا ہے، اور کہاں بھیجتا ہے؟ وہ چرچ میں بھیجتا ہے، کیونکہ عیسائی ایسٹی جیک کا دن منا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ایتھامور یہ زہر آلود جو چاول ہوتے ہیں خاموشی سے چرچ کے دروازے پر بطور خیرات کے طور پر رکھ آتا ہے۔ جب یہ زہر آلود چاول کھا کر تمام ننز مر جاتی ہیں، اور انہی ننز میں اس کی بیٹی ایبیگیل بھی شامل ہوتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے ایبیگیل ایک اہم بات کر آتی ہے، اور وہ اہم بات کس کو بتاتی ہے؟ جیکومو اور برنارڈائن کو، اور بتاتی ہے کہ اس کے باپ کا کیا حال تھا، اس نے کیا کیا، اس کے باپ نے کون کون سے ظلم کیے، ساری چیزیں یہ ان دونوں کو بتا دیتی ہے۔ عیسائی پادری اب یہودی کو، اب یہ بھی دیکھیں نا، اب میٹریلسٹک چیز ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ جو عیسائی یہ دونوں پادری تھے، اب اسی بیراباس کو بلیک میل کرنے کا ایک منصوبہ بناتے ہیں، لیکن ان دونوں پادریوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ پلاننگ کس کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بیراباس کو نہیں جانتے تھے۔ بیراباس کو جب پتہ چلا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، تو اس نے آلریڈی ایک پلان بنا لیا تھا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان دونوں پادریوں کو کہتا ہے کہ میں یہودیت چھوڑ کر کرسچینٹی قبول کرنا چاہتا ہوں، کرسچینٹی میں آنا چاہتا ہوں، اور جو کوئی اسے عیسائی بنائے گا آپ دونوں میں سے، اس پادری کو میں اپنی آدھی دولت دے دوں گا۔ اس پر دونوں پادری اسے عیسائی بنانے میں زور دیتے ہیں، دونوں کوشش کرتے ہیں کہ میں بناؤں تاکہ میں آدھی دولت لے لوں۔ یہ میٹریلسٹک تھیم دکھا رہے ہیں یہاں پہ کرسٹوفر مارلو۔ تو دونوں کوشش کرتے ہیں کہ میں عیسائی بناؤں اس کو، ایک دوسرے سے لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں یہ دونوں پادری۔ اب یہودی ان کو منع کرتا ہے اور جیکومو سے کہتا ہے کہ وہ رات 1 بجے اس کے گھر آئے، اور مجھے تنہائی میں تم نے ملنا ہے۔ جیکومو کے جانے کے بعد یہودی اور اس کا غلام ایتھامور پادری برنارڈائن پر حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسے لاٹھی کے سہارے کھڑا کر دیتے ہیں پادری برنارڈائن کو، جس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پادری زندہ کھڑا ہے۔ اب جب 1 بجتا ہے تو جیکومو کہیں سے یہودی کے گھر میں آ جاتا ہے، تو اس کی نظر برنارڈائن پہ پڑتی ہے، اور یہ جیکومو سمجھتا ہے کہ یہ لگتا ہے برنارڈائن ہے، اور یہ مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے، کیونکہ لاٹھی تھی اس کے ہاتھ میں۔ تو اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جیکومو یہ لاٹھی برنارڈائن کے سر میں مارتا ہے، جس سے برنارڈائن جو پہلے ہی مرا ہوا تھا وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اب اسی دوران یہودی اور اس کا غلام ایتھامور داخل ہوتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، اور شور مچا دیتے ہیں کہ پادری جیکومو نے پادری برنارڈائن کو قتل کر دیا ہے، اور اس طرح جیکومو کو عدالت کی طرف سے پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں اپنی سزا آپ مر جاتے ہیں۔ اور اس میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ آف کورس بیراباس۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیراباس کا غلام ایتھامور یہ ایک طوائف کے حسن میں گرفتار ہو جاتا ہے، جس کا نام بلا میرا ہے۔ یہ طوائف کہتی ہے کہ تم ایسا کرو، مجھے کچھ سیکرٹس بتاؤ بیراباس کے، تاکہ میں اس کو بلیک میل کر پاؤں۔ تو یہ سیکرٹس بھی بتاتا ہے، اور ایتھامور باقاعدہ ایک لیٹر لکھتا ہے، کس کو؟ بیراباس کو، جس میں پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پیسے دو ورنہ میں تمہارے یہ سیکرٹس آؤٹ کر دوں گا۔
تو جب یہ بیراباس پڑھتا ہے تو بیراباس تھوڑا گھبرا جاتا ہے، لیکن اب یہ بیراباس ان دونوں کا کام بھی مکمل کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ ایک فرانسیسی گلوکار سنگر کا روپ دھار کر ایتھمور اور بلا میرا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کے سامنے بانسری بجاتا ہے اور انہیں پھولوں کا ایک گلدستہ بھی دیتے ہیں۔ دراصل ایکچولی آپ کو بتاؤں کہ انہی پھولوں میں نا ایک سلو پوائزن چھڑکا ہوتا ہے اور یہ وہاں پہ وہ پھول رکھ کر چلا جاتا ہے بیراباس، اور کچھ ہی دیر بعد بلا میرا اور جو ایتھمور ہے یہ مالٹا کے گورنر فرنیز کے پاس جاتے ہیں اور ساری سچائی بتا دیتے ہیں۔ فرنیز جب سنتا ہے کہ میرے بیٹے کا قتل بھی اس نے کیا، اپنی بیٹی کو بھی اس نے مارا، تو یہ بیراباس کی گرفتاری کا حکم دے دیتا ہے۔ جب بیراباس گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے بیراباس، یہ موت کا بہانہ کرتا ہے۔ یہ جب موت کا بہانہ کرتا ہے تو اب فرنیز حکم دیتا ہے کہ اس کی لاش کو نا اس دیوار سے باہر پھینک دو۔ اس کے بعد ایکٹ 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو اسپینش آرمی کے کمانڈر نے کہا تھا کہ فرنیز اگر تم ٹرکی کے خلاف جاؤ تو ہم یعنی اسپینش آرمی تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اب فرنیز کیا کرتا ہے، یہ ٹرکی کے خلاف جاتا ہے اور ان کو پیسے بھی نہیں دیتا۔ تو ٹرکی اب کیا کرتا ہے، ٹرکی مالٹا پر حملہ کر دیتا ہے۔ مالٹا کا سارا علاقہ کور کر رہے ہوتے ہیں ٹرکی آرمی کہ ان کو بیراباس ملتا ہے جو مرنے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ بیراباس کہتا ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے نا وہ میرا دشمن ہے، میں تم لوگوں کو مالٹا کے اندر جانے کا سیکرٹ راستہ بتاتا ہوں۔ بیراباس جب یہ راستہ بتاتا ہے تو ٹرکی آرمی مالٹا کے اندر آ جاتی ہے۔ فرنیز سمیت سب کو گرفتار کر لیتے ہیں یہ ٹرکی کے آرمی والے، اور بیراباس کو اس انعام کے بدلے اس مالٹا کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ اب جب بیراباس گورنر بن جاتا ہے تو یہ ایک اور چال چلتا ہے، یہ جاتا ہے فرنیز کے پاس کہ میں تم سب کو بھی چھڑوا سکتا ہوں اور ان سب یعنی ٹرکی کی آرمی کو بھی مروا سکتا ہوں، لیکن یہ سب کرنے کے لیے نا تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم نے مجھے اس کے بدلے دولت دینی ہوگی۔ فرنیز جب یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ کس طرح مارو گے ان کو، وہ تو تعداد میں زیادہ ہے، اپنا پلان شیئر کرو۔ تو پھر بیراباس اپنا پلان بتاتا ہے۔ بیراباس کہتا ہے کہ میں ان سب کو نا کھانے کی دعوت دوں گا ایک گہری کھائی پر جو اوپر سے کور ہوگی، جیسے ہی میں تمہیں اشارہ کروں گا نا تم نے رسی کو کاٹ دینا ہے اور یہ سارے گہری کھائی میں گر کر مر جائیں گے۔ فرنیز کہتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں۔ اب آپ کو بتا دوں کہ فرنیز اس بیراباس کی سب چالوں کو مکمل طور پہ سمجھ چکا تھا۔ اب فرنیز بیراباس کے ساتھ فائنل چال کھیلتا ہے۔ اب جب بیراباس ان ٹرکس فوجوں کو آگے جا کر اس کھائی پر دعوت دیتا ہے کہ آئیں یہاں پر بیٹھیں، تو پیچھے سے فرنیز رسی کاٹ دیتا ہے اور بیراباس اپنی ہی چال میں اپنی ہی جال میں خود پھنس کر اس گہری کھائی میں مر جاتا ہے۔ پیچھے سے ٹرکش آرمی ڈر کر آگے آتی ہے تو فرنیز ان کو روکتا ہے کہ اس جگہ پر رک جاؤ ورنہ میں تم لوگوں کو کھائی میں گرا دوں گا۔ فرنیز ڈیمانڈ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے اور جو پیسہ ہم نے دینا ہے نا تم لوگوں کو وہ ہم نہیں دیں گے، بلکہ اس جگہ سے اس موت کی پہاڑی سے اگر تم لوگوں کو واپس آنا ہے نا تو تم لوگ مجھے یعنی فرنیز کو مالٹا کو پیسے دینے ہوں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ٹرکش آرمی مان جاتی ہے اور یہ واپس چلے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ پلے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ پلے آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں